آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ بھی ایک کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، مرحوم جناب جنید جمشید کی وائف۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس زندگی سے مجھے نکالا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اس سے تھوڑا بھی اللہ کے لیے کچھ کرتی تو شاید اللہ کی مجھے محبت مل جاتی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس رشتے میں برکت بھی ہوتی ہے جس رشتے میں دین کو شامل کیا جائے یا اللہ کے حکم کو شامل کیا جائے۔ جنید نے خود، میرے 3 بیٹے ہیں، جنید اتنا ان کے ساتھ پیار کرتے تھے کہ بات کرتے تھے۔ ایک بیوہ عورت اگر نکاح کر لیتی ہے تو اس کے اوپر کتنے، اس کے کریکٹر کے اوپر کتنے حملے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو ہمارے چینل دی کورڈ مائک کی ایک نیو ایپیسوڈ میں، جہاں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نقابی اور حجابی انفلوئنسرز اور بلاگرز کی جرنیز آپ کو انسپائر کرنے کے لیے، تاکہ کسی بھی لڑکی کے لیے پردہ کرنا اور ساتھ ہی دنیا کو چلانا مشکل نہ ہو۔ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں، اور جو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ بھی ایک کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ ہیں مرحوم جناب جنید جمشید کی وائف راضیہ جمشید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ آپ کو الحمدللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ خیر بھی مبارک۔ ہماری صف میں آ گئی ہیں۔ جی الحمدللہ، نکاح آدھا ایمان کور کر لیتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس نکاح میں بہت خیر و آمین برکت رکھے، آمین آمین، اور ایک دوسرے کے لیے محبت، رحمت آمین اور سکون کا ذریعہ ہو، اور دونوں آمین مل کے بہترین دین کا کام کریں، آمین آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد دے، وہ بھی دین کی امام بنے۔ آمین۔ میم راضیہ، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ایک پراپر اپنا انٹروڈکشن دیں۔ جی، میرا نام تو سب کو پتہ چل گیا ہے، اور ہر ایک کی طرح انسان کی زندگی میں ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے فیزز رکھے ہوئے ہیں نا۔ تو پہلے جو میری شادی تھی اس وقت میں ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی اس سے نا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور سمجھے، وہ ہمارا 3 بیٹے ہیں میرے، اور جب میں پھر اللہ کے ساتھ جڑی اور مجھے پتہ لگا کہ یہ سب دنیا اور یہ چیزیں بالکل جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے ثباتی ہے، ختم ہونے والی ہیں۔ ہاں، کوئی چیز فار ایور نہیں ہے۔ ایون کہ وہ ریلیشن ہسبینڈ اینڈ وائف کا، کہ جس وقت ہم نے اتنا زیادہ سمجھتے ہیں کہ بس اب اسی کے لیے جینا مرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے ہر وہ کام کیا جو، تو پھر اللہ کی طرف شکر ہے، اللہ مجھے لے کر آئے، پھر آہستہ آہستہ قرآن کی طرف آئے، قرآن کو سمجھا، ترجمہ، تفسیر، حدیث سب، اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اب میری زندگی میں جو بھی بندہ آئے وہ آپ کا بہترین بندہ ہو، اور ام سلمہ کی دعا کرتی رہتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ تو الحمدللہ اللہ نے بہت میرے ساتھ، میں کہتی ہوں، بہترین معاملہ کیا، بہت خیر کا معاملہ کیا، اس شر سے بھی خیر نکالی، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی کہ دنیا کا جو بیسٹ انسان تھا اس سے اللہ نے میرا نکاح کرا دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں، میں نے ابھی تو مطلب کچھ کیا ہی نہیں تھا، یعنی اس کے فوراً بعد تقریباً 6 7 8 ماہ بعد میرا دوبارہ نکاح ہو گیا، یعنی ابھی تو میں پہلا قدم ہی بڑھایا تھا اللہ کی طرف، ابھی تو میں سیکھ رہی تھی، ابھی تو میں نے اس کے بعد ترجمہ، تفسیر اور یہ سب اس کے بعد کیا۔ لیکن میں یہی سوچتی ہوں کہ کوئی خواتین اس طرح کی بات اگر کرتی ہیں کہ ایک جگہ ایک تکلیف دہ ریلیشن میں رہ رہی ہیں، تو جب ان سے کہا جائے کہ آپ اس میں نہ رہیں، ہر وقت آپ رو رہی ہیں، پریشان ہیں، کمپلینس کر رہی ہیں، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی وہ محبت، رحمت، سکون والا رشتہ نہیں ہے، تو اس سے الگ ہو جائیں تو پھر وہ بات سوچتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ لیا، اس کے بعد سے اس وقت سے میں آگے کلاسز بھی لے رہی ہوں ترجمہ تفسیر کی، یعنی 2007 سے۔ تو
جو اللہ کا شکر ہے بات سمجھ آئی اور دیکھی تو پتہ چلا کہ قرآن میں اور اللہ تعالیٰ کی شرعیت میں جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے وہ اور جو شادی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کچھ اور ہیں اور پاکستان کے معاشرے میں کچھ اور ہیں. اور لوگ ہر وقت فالو کس کو کر رہے ہیں؟ معاشرے کو. بالکل. ایون کہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ بھی اسی معاشرے کی ساری چیزوں کو پریکٹس کر رہے ہیں. اور ابھی کل میری ایک جگہ پوڈ کاسٹ تھی تو وہ وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے، جب میں نے ان کو عرب کی مثال دی تھی تو وہ کہتے ہیں وہ عرب کلچر ہے تو یہ پاکستان کلچر ہے. تو لیکن کلچر تو ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے نا. ہمارے لیے تو اہم بات کیا چیز ہے کہ اسلام. اگر ہمارا کلچر جو ہے وہ اسلام کے اصولوں پہ پورا اتر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اور اگر ہمارا کلچر اسلام کے اور شریعت کے خلاف ہے تو وہ طاغوت ہے. بے شک بے شک. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پوری ہدایت و پورا قانون بنا کے ہمیں دے دیا. مزید ہمیں کسی اور چیز کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر سب سے پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے کہا ہے. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریزن بھی بتایا کہ شوہر اور بیوی کا رشتے کا مقصد کیا ہے کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، رحمت ہو، لباس ہو. اور پھر اس کے بعد جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ نسل انسانی جو ہے وہ اس کو ایک نئی نسل تیار کریں ان کے ذریعے. رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ نکاح کثرت سے کرو، اولاد کثرت سے پیدا کرو. اس طرح کا مفہوم آتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ خود بھی فرما رہے ہیں قرآن میں کہ جو تمہیں پسند ہیں وہ 2 3 4 نکاح کرو. اگلی بات ٹھیک ہے عدل کرو. عدل تو آپ ایک بیوی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ نے کرنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اگر بیوی، اب اکثر پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جن کی ایک بیوی ہیں ساری زندگی ایک ہی بیوی رہی ہے. آپ بتائیں کہ کتنی بیویاں ایک ہونے کے باوجود شوہر کے لیے کمپلینٹس نہیں ہیں. ان بیویوں کو کیا کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ یہ اپنی ماں کو زیادہ وقت دیتا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ زیادہ کرتا ہے، ہمارے لیے تو خرچہ بھی نہیں، ہمارے لیے تو ٹائم بھی نہیں، ہمارے لیے تو یہ بھی نہیں. تو جس نے کمپلین کرنی ہے تو ایک نے بھی کرنی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو زندگیاں اسی طرح عذاب بن جائیں گی. شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں اور وہ آپس میں لڑ جھگڑ کے جو پچھلے آپ دیکھیں اتنے 2-3 جنریشن سے، تو وہ جنریشنز کیسی دنیا میں آئی ہیں، کیسے لوگ انہوں نے چھوڑے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں. اور بچوں کی جو تربیت کرنی تھی، دونوں میں اتنی محبت، اتنا سکون ہونا چاہیے ریلیشن میں، لائک سول میٹ. سول میٹ کس کو کہتے ہیں؟ روحیں آپس میں ملیں، ان کی فریکوینسی ایک ہو جائے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ ان سے بڑی تھی 15 سال، لیکن ان کے دونوں کا اتنا آپس میں محبت اور انڈرسٹینڈنگ، محبت سے بھی زیادہ ضرورت کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کی. ایک دوسرے کو سمجھیں کہ شوہر کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اس وقت کیسی بات کی جائے، اور بیوی کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ کیا بات کی جائے. کہ اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے نکاح کیا اور جتنا وقت وہ زندہ رہیں یہ ان کے ساتھ ہی رہے، ان کو ان کے ساتھ اور کسی اور کی ضرورت نہیں رہی. اور پھر کتنا بڑا کام تھا کہ جب نبوت ملی ہے تو انہوں نے ان کا پورا ساتھ دیا. تو اسلام اس طرح کے ریلیشنز چاہتا ہے کہ اس طرح کے ریلیشن جو ہیں وہ، حضرت خدیجہ سب سے امیر خاتون تھی جی. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد وہی ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی کیسی تربیت انہوں نے کی کہ وہ پھر کتنی غربت میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری وداؤٹ اینی کمپلین. سارے گھر کے کام بھی خود کرتی رہی. تو اس طرح کے ریلیشنز آپ مجھے بتائیں کہ جو ہم معاشرے کے اوپر چل رہے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی ریلیشن ہمیں
کوئی 1% ہوگا کہ اس طرح ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہو ہسبینڈ اینڈ وائف کا. اگر اسلام کے اندر یہ چیز نہ ہوتی کہ آپ ملٹیپل میریجز کریں, تو میرے جیسے خواتین جن کے 2-3 بچے ہیں اور وہ ینگ ہیں اور بچے بھی چھوٹے ہیں, تو وہ بتائیں معاشرے میں کہاں فٹ ہوتی ہیں؟ کون ان کا ولی بنے, کون ان کی پشت پناہی کرے؟ پھر وہ کیا بن جاتی ہیں؟ سب کے لیے مال غنیمت بن جاتی ہیں پاکستان میں. یہاں پر ایک اور کوشچن میں آپ سے کرتی ہوں کہ فرض کریں کہ یہاں ہر جگہ بھی خواتین کی تعداد زیادہ ہے, مرد کم ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں بس ایک کپل ہو, ایک ہسبینڈ اینڈ وائف ہو, تو جو باقی خواتین بچ جاتی ہیں ان کا ہم کیا کریں؟ ان کا کیا سلوشن ہے؟ میں ان تمام خواتین اور مردوں سے یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس کا سلوشن بتائیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ عورتیں شوہر کی دوسری تیسری شادی کو ناپسند کر رہی ہیں, اور ایون شوہر بھی نہیں کر رہے, ان کو ویسے فرینڈز ملی ہوئی ہیں, وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم ایک رسپانسبلٹی لے لیں اور ہماری پہلی بیوی لڑائی جھگڑا کرے گی اور یہ اور وہ اس کے اس لڑائی جھگڑا کرنے کے ڈر سے وہ بھی نہیں نکاح اور کر رہے, لیکن دوستیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں یا سم ٹائم چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس جب چھپ کے نکاح ہوگا تو عدل نہیں ہوگا. عدل تب ہوگا جب سب کچھ اوپن ہوگا. تو اب جب ایک شوہر بیوی ہوں تو باقی خواتین اور پھر شوہر باہر جاتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹس میں, ابھی تو جہاد تو ہو نہیں رہا, جنگیں تو ہو نہیں رہی, لیکن یہ ہے کہ باہر مر جاتے ہیں, ان کی ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہے. تو اب جو بیوہ ہو جاتی ہیں, طلاق یافتہ ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں, ان کو کیا کریں ہم؟ ان کے لیے ہم کوئی الگ سے کوئی جزیرہ ہے ادھر ان کو پھینک آئیں؟ پھر وہ خواتین جب باہر نکلتی ہیں اپنے سروائیول کے لیے, تو وہ خواتین پھر ان مردوں کی گرل فرینڈز بنتی ہیں. بالکل. اور وہ پھر سارا معاشرہ خراب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ نکاح کر کے معاشرہ پاکیزہ رہے. ٹھیک ہے, 2 ہیں 3 ہیں 4 تک ایٹ اے ٹائم رکھ سکتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ رہے. ابھی تو 10 گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہیں, ینگ نے بھی, اولڈ ایج میں بھی, ایون کہ میرڈ خواتین نے بھی رکھے ہوئے ریلیشنز. تو یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. مطلب یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ گناہ کو ایک حلال کو روکیں اور حرام کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو اسلام کا صحیح سائیکالوجی ہے وہ میں نے ابھی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ خواتین مردوں کو وہ بتائی جائے اور اس سے نفرت نہ کی جائے. اس بارے میں ابن باز کا بھی فتویٰ ہے کہ جو بھی عورت دوسری نکاح کو برا سمجھتی ہے یا کراہیت اس سے کرتی ہے, ناپسندیدہ سمجھتی ہے, تو وہ دائرۂ اسلام سے ہی نکل جاتی ہے. کیونکہ قرآن تو پورے کے پورے کی عمل کرنا ہے نا. ایسا تھوڑی ہے تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ایسے تو نہیں ہے کہ میری مرضی کا جو چیزیں وہ میں لے لوں, جو مجھے پسند نہیں, اپنے لیے پسند نہیں ہے, اچھا دوسرا تو کر لے, اپنے لیے پسند نہیں ہے. تو یہ کیسا اسلام ہے کہ مجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے دوسرے کے لیے پسند ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے نا, میں اپنے لیے تہجد کی نماز پسند نہیں ہے, دوسرا پڑھ لے. تو میم راضیہ, آپ کب سے یہ کام کر رہی ہیں, لائک میرج, سیکنڈ میرج کو یا تھرڈ میرج کو عام کرنا, جو آپ کے میں نے کافی پوڈ کاسٹ دیکھے. اللہ نے کیا ہوا نا, لائک یہ تو ہے, اللہ کا حکم تو ہے, پر سب عمل نہیں کرتے. لیکن آپ اپنی طرف سے عمل بھی نہیں کر رہے, بے شک عمل نہ کریں, لیکن ناپسندیدہ کر رہے ہیں ایون. مطلب ابھی ہماری اویئرنیس دینے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم اس اللہ کے حکم کو پسند تو کرو نا. میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ سب لوگ شادیاں کرو یا آپ اپنے شوہروں کی شادیاں کروانا شروع کر دیں. پسند تو کرو, اس حکم سے نفرت تو نہ کرو, نفرت کر کے کافر تو نہ بنو نا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اس کو انکریج کیا جائے. نہ کہ ابھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا کوئی ڈیورس ہے
اس کی زندگی ختم ہو گئی. اور اس کے سامنے خواتین جو میرڈ ہیں وہ آتی ہیں اور اس کو دیکھتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ اللہ تمہارے اچھا نصیب کرے تمہارا, تمہیں اللہ بہترین نعم البدل دے یا نہ دے. بلکہ اکثر یہاں پہ تو یہ کہا جاتا ہے چلو تمہارے بچے تو ہیں نا, بچوں کو پالو اور کل کو یہ تمہارے سہارا بن جائیں گے. یہ سب باتیں اسلام کے خلاف ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اس معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب عرب میں دیکھیں, وہ اس اسلام کے اس والا جو اللہ کا حکم ہے یا قانون ہے, اس کو وہ بڑی اچھی طرح پریکٹس کر رہے ہیں. میں خود باہر عرب میں پیدا ہوئی اور میرا بچپن وہاں پہ گزرا, تو ہمیں ہر چیز دیکھتے رہے. ہمارے ارد گرد جتنے عرب تھے سب کی 2-2, 3-3, 4-4 وائفز ہوتی تھیں. پھر اگر کوئی ان میں سے ڈیتھ ہو گئی یا کوئی چلی گئی پھر ایک اور کر لی. اور یقین کریں کہ ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں, کوئی نفرتیں نہیں, سب ملتی تھیں بہنوں کی طرح پیار محبت سے. پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ ایک شوہر کی بیویاں ہیں, الگ الگ بھی رہ رہی ہیں. یعنی جو ہر وقت کے فیملی پالیٹکس پاکستان کے اندر اور ساس بہو کے جھگڑے اور نند بھابھی کا, یعنی یہ رشتے تو سوچا ہوا ہے کہ ہوں گے ہی برے. اس طرح کی کوئی چیز بھی عرب میں نہیں ہے. اور اگر شوہر سے الگ بھی ہو جاتے ہیں اچھی طریقے سے الگ ہوتے ہیں, بعد میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. بچوں کے حوالے سے بچوں کے بھی معاملات دونوں مل کے طے کرتے ہیں, کہاں رہنا ہے, کس کے ساتھ رہنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ملیں جلیں. نیا اس کی زندگی میں نئی بیوی یا نیا شوہر آتے, وہ بھی کبھی یہ نہیں ہوتا سٹیپ کی کوئی بات نہیں ہوتی وہاں پہ کہ یہ سٹیپ چلڈرن ہیں یا کچھ. وہ بھی ان بچوں کو اسی طرح اڈاپٹ کرتے ہیں, اسی طرح محبت کرتے ہیں. جنید نے خود, میرے 3 بیٹے ہیں, جنید اتنا ان کے ساتھ پیار کرتے تھے کہ یہ تو ابھی اس لیے بات آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں نا, اسلام میں تو وہ اپنے ہی بچے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ محرم بن جاتے ہیں. بالکل. تو وہ اللہ نے یعنی جو کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر رہے اس کے بچے اسی طرح محرم بن گئے. تو اللہ نے یہ اتنی بڑا مطلب رتبہ رکھا ہے. لیکن پاکستان میں تو آپ دیکھیں کہ سارا کچھ اس کے خلاف ہے. ایک بیوہ عورت اگر نکاح کر لیتی ہے تو اس کے اوپر کتنے, اس کے کریکٹر کے اوپر کتنے حملے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہ کسی میرڈ سے نکاح کرتی ہے تو ہوگا کہ جی اس نے کسی کا گھر خراب کر دیا. دوسری بیوی کو تو پاکستان کے اندر ایک کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ولن ہے, اور ہر بندہ اس کو دیکھے گا بھی تو بری نظر سے, اور پہلی بیوی ایک دم سے مظلوم بن جاتی ہے اور یہ ظالم بن جاتی ہے. تو یہ سب غیر شرعی اور غیر اسلامی سوچ ہے, وہ سائیکالوجی ہے, یہ اسلام کی سائیکالوجی نہیں ہے. ہمارا معاشرہ تو اسلام کے مطابق ہے, ہمارا جو دین ہے وہ تو اسلام ہے, لیکن لوگ عمل نہیں کرتے. ابھی اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں غلطی خواتین کی ہے. کچھ خواتین اس چیز کو برا جانتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کو شیئر نہیں کر سکتی. وہ اس چیز پر تھوڑا زیادہ کرتی ہیں کہ ہم سے نہیں برداشت ہوگا کہ ہمارے کوئی اور عورت اب یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ اسلام کا تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام تو ہر بات میں کہہ رہا ہے شیئر کرو. جب اللہ کہہ رہے 2-2, 3-3, 4-4 سے نکاح کرو تو وہاں تو کلیئر بات ہے. اس قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا کہ دوسری بیوی مصیبت ہے. سمجھ آئی؟ اسلام نے تو اس کو کہا ہی نہیں کہ آپ کے لیے ایک مصیبت, ایک برڈن پڑ گیا. آپ اپنے گھر میں آرام سے, ہاں یہاں پہ مردوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے, کیونکہ جب کئی دفعہ وہ پیار محبت میں دوسری شادی کرتے ہیں تو وہ کئی دفعہ پہلی کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. اس کو پھر یہ مردوں کو دین کا نہیں پتہ نا. اور اس سے بھی پہلی بات کیا ہے؟ تقویٰ. ہر ریلیشن میں اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. میں کسی کے ساتھ برا نہیں کروں, مجھ سے اللہ نے سوال کرنا ہے وداؤٹ اینی ریزن. میں کسی عورت کو پریشان نہ کروں, اپنی پہلی بیوی کا حقوق نہ ماروں. عدل بھی وہی بندہ کرے گا جس کو تقویٰ ہوگا جس کے اندر. اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر تو وہ شیطان اس کو جو مرضی کرواتا رہے.
تو عدل بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ اگر عدل نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی دنیا میں بھی اس کے خراب ہو گئی، اور آخرت میں آپ دیکھیں گے فالج زدہ آدھا حصہ ہی اس کا خراب، پوری دنیا کے سامنے اس کی رسوائی ہو رہی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پاکستانی مرد اور عورتیں تو فی الحال اسلام کے کرائٹیریا پر اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی پہلی شادی بھی ہونی چاہیے. بالکل. پہلے ان کو یہ ساری تربیت ہو، ان کو پتہ ہو، ان کو قرآن کی سمجھ آئے، اسپیشلی یہ جو میرج ایشوز ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہی خراب ہو رہی ہیں، اور یہ ڈپریشن، ہر دوسری عورت ڈپریشن میں ہے. ایون ڈیورس ہو گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، اور شادیاں نہیں ہو رہی. پھر اپنے ارد گرد وہ لوگوں کو دیکھتی ہیں، اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں لوگ کپلز ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. اچھا دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے نا. اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دین خیر خواہی ہے، النصیحہ. اور پھر یہ کہ ایک بہن اپنے لیے وہی دوسرے کے لیے چوز کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. مومن بھی یہی ہے کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ میں آپ کے لیے پسند کروں. اب یہ کون سی بہن ہے کہ وہ خود اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے، دین کا تو کام کوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، دنیا کے کام کر رہے ہیں، اور اس کے پاس ایون اس کی بیسٹ فرینڈ بھی اکیلی زندگی گزار رہی ہے، اور اس کو خیال نہیں آ رہا کہ اس کو بھی شوہر کی ضرورت ہوگی. یہاں پر سیلفش بیہیویئر، بالکل خود غرضی، مجھے. اسلام ہمیں ایک بات سکھاتا ہے، آخرت کی زندگی کا سوچو. تو آخرت کی زندگی کا سوچو. جب ہم کیا وہ صحابہ کرام تھے کہ شہادت ہو رہی ہے، زخمی ہے، پانی لے کر ان کے منہ کے پاس آئیں تو ایک اور آواز ہے، اس نے اس کو پلا دو. ان کے پاس لے کے گئے، ایک اور پانی کی آواز ہے، ان کو پلا دو. ہم نے کیا اسلام سیکھا ہوا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں؟ یہ چیزیں پریکٹس کرتے تھے. جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرو. اور قرآن میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جو بے نکاح ہیں، جو بیوہ ہیں یا ڈیورس ہیں، آپ ان کے نکاح کریں. تو اب ان کے نکاح کس سے ہوں گے؟ باقی سارے تو بھی فل ہے. اچھا کوئی بیوہ یا وہ کسی ان میرڈ سے نکاح کر لے تو بھی باتیں ہیں کہ دیکھو جی اس نے کنوارے کو پھنسا لیا. بالکل بالکل. تو یہ سب چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی تک جتنی بھی پوڈ کاسٹ ہوئی ہیں اس میں جو کمنٹس آتے ہیں، فیڈ بیک آتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب باتیں صحیح ہیں اور ان سب باتوں کا ہمیں فائدہ ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں. لیکن سوسائٹی تو اٹس مین کہ سوسائٹی اتنا بڑا طاغوت ہے کہ ہمیں خود ہی اس کو توڑنا پڑے گا. آپ کو کیا پتا کہ اگر میں اس طرح کی میری زندگی تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنا دی، ٹھیک ہے. تو میرے والد خود تبلیغی جماعت میں تھے اور جنید کے ساتھ ان کی جان پہچان تھی. اور بہرحال ان کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کا اس طرح معاملہ ہوا ہے، تو جنید نے کہا کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں یہ لکھا. لیکن مجھے بھی پتہ ہے کہ لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ یہ سب باتوں سے میں گزری ہوں، لیکن مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، مجھے اللہ کی پرواہ کرنی ہے. اللہ میرے سے راضی رہیں. میں کوئی کام ایسا نہ کروں کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ہو. تو بھی اللہ نے علم دیا، سمجھا دیے یہ بات. اور کچھ اللہ نے شاید اللہ کے ہاں تو ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے نا، تکے تو نہیں، تاکہ مجھے ہر ایک کے مسئلے پتہ چل جائے، میں ان سے ایکسپیرینس کر کے نکلوں. جس نے ایکسپیرینس نہیں کیا وہ نہیں بتا سکتا اس بات کو. اور شوہر اچھا ہو، بیوی کے انڈرسٹینڈنگ ہو اس کے ساتھ، تو باقی چیزیں میٹرز نہیں کرتی. جو بھی لائف میں کمی بیشی ہوتی ہے نا، تو وہ پھر انسان اس کو درگزر کر لیتا ہے. آج کل جو یوتھ پر زیادہ امپیکٹ ہے وہ میڈیا کا ہے. اور میڈیا میں خواتین کو جو ڈائیورس ہو جاتی ہے، جن کو یا جو بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کو بہت سمپتی دی جاتی ہے. ہمارے ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بیچاری ہے. حالانکہ دین اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں عورت
کبھی بھی بیچاری نہیں ہے. شادی اس کی ٹوٹ گئی ہے یا پھر اس کو ڈائیورس ہو گئی ہے یا بیوہ ہو گئی, وہ بیچاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. تو یہاں پر میڈیا کی غلطی ہے, جو ہماری یوتھ جس سے انسپائر ہو رہی ہے. میڈیا میں, ڈراموں میں, اور ایک ایسا رومانس دکھایا گیا ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے لیے نہیں مل رہے تو مر جاتے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں. اگر کوئی بریک اپ ہو گیا تو اس کے میں ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. اسلام ایسا ریلیشن بنانے سے ہی منع کرتا ہے. سب سے پہلے تو محبت کس کی ہے؟ اللہ. ہر محبت اللہ کی محبت کے انڈر ہوگی. ہم نے اپنے شوہر سے بھی اس طرح کی محبت نہیں کرنی کہ جو ہم اس کو خدائی بنا لیں, ٹھیک ہے. اس کی بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی غیر شرعی بات ہے تو ہم نے نہیں ماننی, وہ حکم نہیں ماننا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک میڈیا کس کے انڈر ہے؟ شیطان کے انڈر نا. بالکل. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ڈپریشنز ہوں, لوگ حلال کو میں ان کو مزہ نہ آئے, حرام میں مزے ڈھونڈیں. پھر حرام کے اندر اتنا گلٹ ہوتا ہے اور وہ روح کو اتنا جو ہے وہ زخمی کرتا ہے کہ وہ پھر تکلیف برداشت نہیں ہوتی, اور اینڈ میں پھر جا کے کیا ہوتا ہے, یا پاگل خانوں میں یا سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں.